اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسی وقت یہ زمین شک ہو جائے میں اندر دھنس جاؤں. اللہ تعالیٰ ابھی چاہے تو پتھروں کی بارش برسا دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے. یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ ٹائم. اے میرے بندے لوٹ آ, اے میرے بندے توبہ کر لے. کتنی ہی پرائیویٹ کے سینس جو کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا تھا, اور ہمارے اندر اس گرمی کی, یعنی اس گناہ کی گرمی تھی, اور ہمارے پاس پوری اتھارٹی تھی ہم کر لیں, لیکن اللہ کے اس ورڈ نہ جیسے ہمارے ذہن میں آتا نا, ولی من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں. آپ نے اپنے اندر اتنی اچھائیاں باقی لے کے آنی ہیں. آپ کے فرائض ہو گئے, آپ کا علم ہو گیا, اچھے دوست ہو گئے, مطلب ایک پیکیج ہے پورا. یہ پیکیج آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے سیویئر سے سیویئر ایڈکشن سے نکالنے کے. دونوں اگر بندہ سوچے کہ یار میرے پاس جو کچھ ہے, مائی آئیز, مائی ہارٹ, مائی برین, مائی مائنڈ, جو کچھ میرے ہاتھ ہیں, اور میں اکیلا ہوں روم میں, آئی ایم جسٹ انڈر مائی بلینکٹ, نو بڈی از واچنگ می, اور میں وہ اسٹف دیکھ رہا ہوں وچ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو سی, اور میں وہ ایکٹس کر رہا ہوں وچ آئی ایم ناٹ I'm not allowed to hold, I'm not allowed to talk with some other gender, یہ وہ سارا کر کے I forgot the fact کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اس حدیث کو اگر آپ کمپیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت سب سے زیادہ ہے, اب یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے میں یوز کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر میں کیا کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی چھت میرے اوپر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے اسی وقت یہ زمین شک ہو جائے میں اندر دھنس جاؤں, اللہ تعالیٰ ابھی چاہے تو پتھروں کی بارش برسا دے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتے. یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از گیونگ ٹائم. اے میرے بندے لوٹ آ, اے میرے بندے توبہ کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اباؤٹ ریئلائزیشن. جب ہمارے اندر ریئلائزیشن آ جائے گی نا, اٹ ول چینج یور لائف. اصل میں اس میں نا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے, آئی تھنک مطلب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, آئی تھنک اگر کوئی سن رہا ہے نا اور کسی قسم کے پرائیویٹ گناہ میں ہے, تو ہی ول فیل ریئلی موٹیویٹیڈ ٹو stop doing that sin, and maybe he's able to do that for a couple of days, maybe a week. پھر ہوتا یہ کہ جب یہ موٹیویشن لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, اور شیطان یا اس کا جو نفس ہے وہ واپس حاوی ہوتا ہے, he gets back into this. And we also have to understand that جب ایڈکشن کے لیول پہ چیز چلی جائے نا کوئی, تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل, اتنا اسٹریٹ ہو. جیسے کوئی کوکین کا ایڈکٹ ہے یا کسی اس کا بھی ہے, تو ایک اس کا ریہیب, اس کا ایک پروسیس ہے, یو نو دیر کہیں آپ کسی کیسز میں آپ کو دوائی لینی پڑ رہی ہوتی ہے, آپ کو بہت سارے اسٹیپس اٹھانے پڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایڈکشن سے آپ ہٹیں. اس طرح اگر آپ کسی پرائیویٹ سن کی, پورنوگرافی یا اس طرح کسی چیز کی ایڈکشن میں انوالو ہو گئے, چاہے ایون سم پیپل ایڈکٹیڈ ٹو یو نو سم سارٹ آف سیریز یا نیٹ فلکس اور چیزوں میں, تو ایک دو دفعہ تو وہ چھوڑنے میں آسانی ہوتی ہے, بٹ دا کویسچن از کہ ہاؤ ڈو دے اسٹے کنسسٹنٹ آن لیونگ that sin permanently. I think اس میں نا I think there needs to be more to this. You know, ہمیں کبھی کبھار ہم بھی دیکھیں نا, کبھی کبھار کوئی اچھے کسی ہمارے جو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے, اس دن ہمارا موٹیویشن لیول ایمان کے لیے اپ ہوتا ہے, مے بی نیکسٹ کپل آف ڈیز ہم کہتے ہیں یار یہ نیکی کرنی ہے, دین آفٹر کپل آف ڈیز واپس وہ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. اٹس دا سیم وے جو لوگ گناہ کر رہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اینڈ میرا اپنا تجربہ یہ ہے, اور میں اکثر بھائیوں کو مشورہ بھی دیا کہ یو ہیو ٹو ٹیک سم پریکٹیکل اسٹیپس, یو نو اسپیشلی اگر آپ کسی ایسے گناہ میں ہیں, پرائیویٹ سینس میں اکیلے کمرے میں جا کے کرتے ہیں, دین یو اگر آپ ایک دفعہ, اور کافی لوگ ہیں جس طرح آپ نے کہا نا سنسیئر ہوتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو لیو دس, ہم سے ہو نہیں رہا, مطلب وہ کیا کریں, تو اس میں دیر ملٹیپل اسٹیپس, مطلب کچھ جو ہیں سب سے پہلے کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ آر دا ٹریگرس, وین ڈو یو کمٹ دیٹ سن, ویئر ڈو یو کمٹ دا سن, اینڈ اس ٹائم اور کس چیز پہ, یو نو از اٹ یور سیل فون, از اٹ یور لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ, ان یور روم آفٹر 10, اور از اٹ ملٹیپل ٹائمز اے ڈے, وہ سارے چیزیں دیکھیں. ایپلیکیشن کون سی جو ہمیشہ ٹریگر کرتی ہے آپ کو, از اٹ کوئی فرینڈس بھیجتے ہیں میسیجز, کوئی ایسی چیز لنکس بھیجتے ہیں, یا آپ خود ان کی سبسکرپشنز ہیں, تو دین دیر ملٹیپل ویز. ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ودرال والا سارا پروسیس ہوتا ہے نا, اٹس اے کمپلیٹ پیکیج. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی وانٹ ٹو لیو دس پرٹیکولر سین اینڈ آئی ووڈ ٹرائی ٹو جسٹ لیو دس ناؤ. اوکے, بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی لائف میں لے کے آنی ہیں تاکہ جو آپ کو ہیلپ کریں گی. بالکل, وہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کوک والے گلاس میں پانی ڈال رہے ہیں اور وہ ایونچولی کلیئر ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر اتنی اچھائیاں باقی لے کے آنی ہیں, آپ کے فرائض ہو گئے, آپ کا علم ہو گیا, اچھے دوست ہو گئے, مطلب ایک پیکیج ہے پورا. یہ پیکیج آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے سیویئر سے سیویئر ایڈکشن سے نکالنے کے. دونوں چیزیں آپ نے چیزیں ایڈ بھی کرنی ہے اور چیزیں ڈیلیٹ بھی کرنی ہے. بھی کرنی ہے. یو ہیو ٹو ڈیلیٹ دوز
ایپس, دوز فرینڈس, دوز تھنگس کہ جو آپ کو اس کی طرف لے کر جاتی ہے. یو نو وہ آئے ہوئے تھے نا حمزہ سورسز, یو نو ہی سیڈ کہ ان کا جو اسمارٹ فون تھا نا وہ کہیں جم میں ٹوٹ گیا. کہتے ہیں تو آئی ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو بائی اے اسمارٹ فون. کہتے فار 9 months آئی ڈیڈ ناٹ ہیو اے اسمارٹ فون. کہتے دس واز اے ٹائم جس میں نے اپنی پوری کتاب لکھ لی تھی, مطلب مین چنک اس کا. بیکاز واٹ ہیپن واز کہ وہ ایک ویسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب وہ جو پرابلم ہے نا یا جو چیز آپ کے اس میں حاوی ہو رہی ہے اس چیز کو چھوڑنے میں کرنے میں, وہ اگر آپ اس کو آؤٹ آف دا ایکویشن نہیں کرتے نا. فار ایگزامپل اگر آپ کا سیل فون چیزیں ہیں دین میک اے ہیبٹ, آپ اپنے بھائی یا کوئی چیز ہے کسی کو آن بورڈ کریں کہ یو نو واٹ آپ نے, میں جب رات کو کمرے میں جاؤں گا نا یہ فون میرا میک شور کریں وہ کمرے میں آئے نہیں, کوئی ٹیک چیز نہ ہو. اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس گناہ کو چھوڑنے کی, یا کوئی بھی گناہ ہے, شیطان بھی کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیپس ہو. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ پلٹ بھی جاتے ہیں نا اس گناہ کی طرف, دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان کا یہ جو پورا پلاٹ ہے یو ہیو ٹو ورک اگینسٹ اٹ. شیطان نا یہ فالس قسم کی تھاٹ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب تو گیم اوور آپ کی ہوگی, ٹھیک ہے, اب آپ واپس نہیں جا سکتے, آپ نے ایک بار دوبارہ سے گناہ کر لیا, یو کانٹ ڈو اٹ, یو کانٹ میک اٹ. وعدہ توڑا اللہ تعالیٰ سے, تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑا, ناؤ یو کانٹ ایون اسٹینڈ. ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی گناہ کروایا نا, اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا, وہ ان کو نا مایوس نہیں کر سکا. آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. ہاں, بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بھاگنے لگ گئے تھے, اپنا چہرہ کور کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا استحییت منک یا رب, کہ مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے. سو دس ریئلائزیشن, میں نے کہنے کا مقصد یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کانشیس لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں برو, بالکل ہوتے ہیں. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے, یو نو دا ایمان لیوز دیٹ باڈی اینڈ ہی کمٹس دیٹ سین اینڈ دین ایمان کمز بیک, اور پھر وہ اس میں وہ فیلنگ آتی ہے کہ آئی شوڈ گیٹ. یار اس میں نا ایکچولی آپ یہ کہہ لیں کہ بندہ نا کانشیس ایفرٹ ڈالے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یار بہت بڑا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دس موبائل از حرام, کہ یہ یار رکھو ہی نا, یہ بیسیکلی ٹول ہے. اس کو آپ اچھے, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اگر اچھائی کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں, یو کین یوز اٹ. لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے نا اگر تو کوئی بندہ واقعی مصلح ہے, یعنی اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے, اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے, ہی ہیز ٹو ٹیک دا بولڈ اسٹیپس. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار مجھے بار بار اس موبائل کی وجہ سے نا آئی جسٹ گیٹ ان ٹو دا سن اگین, تو مجھے کچھ عرصے کے لیے, وہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتا ہے, مجھے اپنی وہ عادت ختم کرنے کے لیے نا آئی ہیو ٹو چینج مائی موبائل. میں اینڈرائڈ سے نکل جاؤں, آئی او ایس سے نکل کے وہ جو بیسک موبائل نہیں ہوتے جس میں وہ لوگ ٹیٹرس کھیلا کرتے تھے اور وہ اسنیک کی جو گیم تھی, اس میں آ جانا چاہیے. آپ تو ذرا ایکسٹریم بتا رہے ہیں نا, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دا کائنڈ آف پیپل یو فالو آن انسٹاگرام, میں عام یوتھ کے لیے کہہ رہا ہوں, یو نو دے انفلوئنس یو, ٹرائی ٹو ریکگنائز دوز پیپل. آپ دیکھیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو مجھے غلط انفلوئنس کر رہے ہیں, جسٹ لیو دیم, انفالو دیم. میں جیسے بتاؤں سب سے آسان جو ہے نا آج کل کے دور میں نا, یہ سوشل میڈیا میں آپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں ڈو آئی ریئلی نیڈ ٹو بی آن سوشل میڈیا. اگر آپ نہیں نا پرسنلی اس میں نا بڑی آسانی ہوتی ہے, بیکاز پتہ ہے کیا, مطلب میں پرسنلی اپنا جو شیئر کروں نا کہ آپ کا شاید آپ سب کا بھی ایکسپیرینس ہو, اگر آپ 2-3 دن نا فون یوزیج کم ہو آپ کا جنرلی نارمل ڈے سے, ڈو یو ناٹ فیل بیٹر؟ اتنا بہتر فیل کرتے ہیں, بلکہ آپ کا نا ایک وہ برین فاگ نہیں ہوتا, بالکل ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اس دن آپ کے دماغ میں 10 باتیں آ رہی تھی ہیں, فزیکلی ایکٹیو فیل کر رہے ہیں. میں نے گھر کے نا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس میں نے فون سائڈ میں رکھا تو مجھے سارے کام نظر آ رہے تھے, کہتے ہیں یار یہ چیز بھی ٹھیک کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. تھاٹس بھی بڑی گیدر ہو جاتی ہیں. ہاں یار بہت سارے لوگ نا یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ یقین کرو, یو نو دی اماؤنٹ آف ٹائم یو ٹریول, آپ ذرا جب ٹریول کرنے لگتے ہیں نا اپنی گاڑیوں میں, ذرا اسٹاپ واچ کو آن کریں, اور جب ٹریول آپ روک لیتے ہیں نا تب آپ دیکھیں گے آپ نے کتنا ٹریول کیا ہے. گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ آپ یوز کرتے ہی کرتے ہیں. یا آپ موبائل پہ دیکھ لیں آپ نے کتنا یوز کیا. یار یہی ٹائم اگر آپ علم سیکھنے میں لگ جائے نا برو, 1 سال کے بعد سبحان اللہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی ڈرائیو نہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ سنیں برو, لیکچر سنیں نا, آپ لیکچر سنیں رادر دین لسننگ ٹو میوزک یا کوئی آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہماری وہ جو مائنڈفلنس والی تھی, اور اس حوالے سے خلاف جا رہی بات, نہیں میں ویسے خود یہ کرتا ہوں, ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ سنتا ہی ہوں. ہاں نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں نا, یعنی کہ آپ کانشیسلی ایک کام کر سکتے ہیں یار اس حوالے سے نا. نہیں اچھا, میں وائی ایم آئی سیئنگ دس, اب دیکھیں ہمیں نا سلیمان علیہ السلام کی ان کی لائف سے بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ ہوا کیا, ہی ہیڈ یو نو دوز ہارسز, بڑے برانڈیڈ ہارسز تھے,
تو ان کی نا اثر کی نماز کس کمپنی کے تھے برو؟ ہاں جی برانڈیڈ برانڈ ہوتے تھے نا برو. عربی گھوڑا الگ ہوتا تھا, ڈفرنٹ پیڈگری. ہاں یمنی گھوڑا الگ ہوتا آپ تھا. عمان کا نائکی کا اور بی ایم ڈبلیو کے جو نا عمان کا گھوڑا الگ تھا برو, اس کی کیا ہی بات کیا بات ہے, وہ عمان ہے گھوڑا ماشاء اللہ. عمان کے جو تھے نا برو, تو سبحان اللہ نہیں ہوا کہ میں تو یعنی جو عرب ہارسز ہیں ان کے تو آپ جب دیکھیں نا ان کی فزیک اور ان کا جو چہرہ ہوتا ہے اٹس ڈفرنٹ دین دی ادر. آپ کا بھائی کیسے ہوتا ہے آپ کا بھائی گھوڑوں کی فیلڈ کا جو ہے برو آپ کو پتہ ہے ابھی بھی گھوڑے جو ہے نا وہ $2 لاکھ کے بکتے ہیں. میں نے جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ دیکھا, ایک پورا اسٹیج سیٹ اپ تھا, لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بڈ کرنے کے لیے اور گھوڑا لے کے آتے ہیں. وہ اتنے مہنگے گھوڑے بک رہے ہیں, آپ کی سوچ. آپ کو پتہ ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اینول ایونٹ ہوتا ہے, اس کا نام بھول رہا ہے, جس میں ہارس ریسنگ کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اٹس سچ اے بگ ایونٹ, اور بلکہ اللہ معاف کرے بیٹنگ اور گیمبلنگ کا میگا ترین ایونٹ ہوتا ہے. جب میں آسٹریلیا میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا نا, تو آسٹریلیا میں اٹس سچ اے بگ ڈے کہ انہوں نے ہمیں وہ ایکچولی میں آف دن دیا اور اس کی اسکریننگ اور ایونٹ کی ہارس ریسنگ کی. میں خود تھا, میں نے کہا اچھا انگلینڈ میں بھی تھے لیکن ادھر تو اتنا بڑا, اور لوگ تیار ہو کے آئے ہوئے, وہ جو عورتوں نے اس طرح کی کیپس پہنی ہوئی, بندوں نے وہ اس طرح کی سوٹنگ ساتھ قسم کے پہنے ہوئے. میں تو خیر اسی طرح چلا گیا, لیکن آئی واز شاک ٹو سی کہ یار یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, پورا ملک چھٹی ہوئے ہے. گھوڑے تو اصل ہے نا ہماری, یعنی ہم تو بھی کچھ عرصے پہلے اس پہ آئے, اور جیسے ہمیں نا فار ایگزامپل جس دن 2 پیٹس لے کے آئے, ہمیں ان میں فرق نہیں, ایک بلی کون سی وہ بلی کون سی, اگر رنگ کا فرق نہ ہو, یا ایون چوزے بھی ہو نا مرغی کے, تو ہم فرق نہیں کر سکتے. بٹ ونس یو اسپینڈ ٹائم ود دیم, آپ کو پتہ ہے یار فلاں وہ یہ اور فلاں وہ. ایون گھوڑوں کا بھی میں نے تو الحمدللہ بہت ٹائم گزارا گھوڑوں کے ساتھ. یار جیسے آپ پہچان لیتے ہو نا کہ یہ برٹش ہے, یہ سری لنکن ہے, یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, جیسے, اور ایون نسل عربی گھوڑوں کی پاکستانی گھوڑوں سے اور ڈفرینٹ جو کینیڈین ہیں, بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. عربی گھوڑے پتلی شکل سلیک ہوتے ہیں, ان کا چہرہ, ان کے نوسٹرلز بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو ہام یہ جو پیچھے بیک ہے اس میں کرو زیادہ ہوتا ہے, بڑی ڈفرینٹ. Arabs you know have a deep love for their horses. اب سلیمان علیہ السلام, اب دیکھیں یعنی ہارسز ان کے سامنے ہیں, عصر کا وقت ہوا ہے, اب وہ اتنا مشغول ہو گئے اپنے گھوڑوں سے, عصر کا وقت چلا گیا. You know what he did after that, کہ ان کو احساس ہوا کہ یار میں نے تو میری عصر کی نماز چلی گئی ہے. He literally slaughtered them. He slaughtered them کہ یار میری نماز ان کی وجہ سے چلی گئی ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ایک فیکٹر کم کیا نا اپنی لائف سے, اس نے جو ڈسٹریکشن کیا. عمر بن خطاب نے تو سبحان اللہ العظیم مسجد کا پینٹ, مسجد نبوی کا پینٹ نہیں کروایا برو. صحابہ بڑے بڑے آ کے عمر بن خطاب سے کون بات کرے گا کہ مسجد نبوی کا ہم پینٹ کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز لے کے آؤں جو تمہیں نماز سے ڈسٹریکٹ کر دے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے ہوئے جو ریڈ کلر کی جو سامنے پردہ لگا ہوا تھا نا, اس کو ہٹوا دیا. ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور ہم ان کو ختم نہیں کریں اللہ کے لیے یار. اور یہ جو ہم نے بات کریں نا, اٹس اے پیکیج, نو ڈاؤٹ اٹس اے پیکیج. بٹ سب سے جو بڑی چیز جو میرے ایکسپیرینس میں جس نے مجھے ہیلپ کیا اور لوگوں کو ہیلپ کیا نا برو, وہ یہی ہے. اور سلف بھی کہتے ہیں کم من معصیۃ فی الخفائف منحنا عنہ من قوله تعالی واما من خاف مقام ربی جنتان. کتنی ہی پرائیویٹ کے سینس جو کہ ہمارا دل کر رہا ہوتا تھا, اور ہمارے اندر اس گرمی کی, یعنی اس گناہ کی گرمی تھی, اور ہمارے پاس پوری اتھارٹی تھی ہم کر لیں. لیکن اللہ کے اس ورڈ نہ جیسے ہمارے ذہن میں آتا نا, ولی من خاف مقام ربی جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں. سو برو وین ایور وی آر ٹرائنگ ٹو, یعنی وین ایور ڈیفینیٹلی ایٹنگ اے لاٹ makes you commit sins, being in seclusion makes you commit sins, having internet access, cell phone ساتھ ہے, بیڈ پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ. لیکن اصل جو برو, اور میں کہتا ہوں ان سب کو ڈسٹریکشن کو منیمائز کریں, نو ڈاؤٹ اپنے پہ پینلٹیز بھی لگائیں. سوال یہ کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا اللہ کانشیسنیس, ہاؤ ڈو یو ڈیولپ دس. ایک نارمل ایک آپ امیجن کریں سمبن جو کہ ایک ایوری ڈے مسلمان ہے ہمارے ملک کا, جو کہ شاید نماز بھی پڑھتا ہے آن اینڈ آف, لیکن نیٹ فلکس پہ سیریز بھی دیکھ لیتا ہے, اسموکنگ بھی تھوڑی بہت کر لیتا ہے, سنیما میں جا کے مووی بھی دیکھ لیتا ہے, کھانا پینا بھی باہر ہے, گھر میں آتا ہے, اچھی باتیں بھی کر لیتا ہے, مطلب ایک ایوریج سا جو ٹریڈیشنل مسلمان ہے. اب اس کی لائف میں یہ ڈسٹریکشن ساری چیزیں ہیں, ہی وانٹس ٹو ڈیولپ اللہ کانشیس. واٹ ہاؤ ڈز ہی ڈو دیٹ؟ صرف سمپل 4 اسٹیپس ہیں برو. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں, دیٹ مینس آپ نالج سیکھ کریں, اور اللہ کے بارے میں اسپیسیفکلی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, ذہن میں لگاؤ کہ میرا کیمرہ ایک اللہ تعالیٰ کا مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ,
ٹھیک ہے. یعنی جس کو برو گناہ کے ٹائم یہ آیت یاد آ جائے برو اس کا جسم تڑپ جاتا ہے, اسے گناہ نہیں یعنی ہوتا. کہ اگر تھوڑی دیر بھی نا بندہ, میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت ود ٹرانسلیشن اور تھوڑی سی تفسیر تھوڑا سا دن میں 20-25-30 منٹ بھی نکال لے, آئی تھنک دیٹ وڈ ریئلی بی اور ہیلپفل. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے جو بھی فار ایگزامپل اگر آپ مراقبہ کو چھوڑیں گے یا اف یو فال انٹو ایول سنس, سیکرٹ سنس, اس کا کانسیکوینس کیا ہے, یو نو دیٹ. ونس یو نوٹ دین نا کہ واٹ آر دا کانسیکوینسز, جو حدیث ملتی ہے نا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے, اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے, ٹھیک ہے اف یو وانٹ ٹو ڈو سیکرٹ سنس یو ڈو اٹ, بٹ دین بی ریڈی کہ آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے. لیکن جو آپ نے چیزیں آپ نے چیزیں ایڈ بھی کرنی ہے اور چیزیں ڈیلیٹ بھی کرنی ہے. دیکھیے یو ہیو ٹو ڈیلیٹ دوز ایپس, دوز فرینڈس, دوز تھنگس کہ جو آپ کو اس کی طرف لے کر جاتی ہے. بالکل وہ آئے ہوئے تھے نا حمزہ سورسز, یو نو ہی سیڈ کہ ان کا جو اسمارٹ فون تھا نا وہ کہیں جم میں ٹوٹ گیا. کہتے ہیں تو آئی ڈیسائڈیڈ ناٹ ٹو بائی اے اسمارٹ فون. کہتے فار 9 months آئی ڈیڈ ناٹ ہیو اے اسمارٹ فون. کہتے دس واز اے ٹائم جس میں نے اپنی پوری کتاب لکھ لی تھی, مطلب مین چنک اس کا. بیکاز واٹ ہیپن واز کہ وہ ایک ویسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جب وہ جو پرابلم ہے نا یا جو چیز آپ کے اس میں حاوی ہو رہی ہے اس چیز کو چھوڑنے میں کرنے میں, وہ اگر آپ اس کو آؤٹ آف دا ایکویشن نہیں کرتے نا, فار ایگزامپل اگر آپ کا سیل فون چیزیں ہیں, دین میک اے ہیبٹ, آپ اپنے بھائی یا کوئی چیز ہے کسی کو آن بورڈ کریں کہ یو نو واٹ, آپ نے میں جب رات کو کمرے میں جاؤں گا نا یہ فون میرا میک شور کریں وہ کمرے میں آئی نہیں, کوئی ٹیک چیز نہ ہو. اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ جب آپ کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس گناہ کو چھوڑنے کی, یا کوئی بھی گناہ ہے, شیطان بھی کانسٹنٹ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیپس ہو. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ پلٹ بھی جاتے ہیں نا اس گناہ کی طرف, دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان کا یہ جو پورا پلاٹ ہے, یو ہیو ٹو ورک اگینسٹ اٹ. شیطان نا یہ فالس قسم کی تھاٹ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب تو گیم اوور آپ کی ہوگی, ٹھیک ہے, اب آپ واپس نہیں جا سکتے, آپ نے ایک بار دوبارہ سے گناہ کر لیا, یو کانٹ ڈو اٹ, یو کانٹ میک اٹ. وعدہ توڑا اللہ تعالیٰ سے, تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑا, ناؤ یو کانٹ ایون اسٹینڈ. ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی گناہ کروایا نا, اس کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے وہ ان کو نا مایوس نہیں کر سکا. آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا. ہاں, بلکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بھاگنے لگ گئے تھے, اپنا چہرہ کور کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا استحییت منک یا رب, کہ مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے. سو دس ریئلائزیشن, میں کہنے کا مقصد یہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کانشیس لوگوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں برو. بالکل ہوتے ہیں. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے. یو نو دا ایمان لیوز دیٹ باڈی اینڈ ہی کمٹس دیٹ سین اینڈ دین ایمان کمز بیک, اور پھر وہ اس میں وہ فیلنگ آتی ہے کہ آئی شوڈ گیٹ. یار اس میں نا ایکچولی آپ یہ کہہ لیں کہ بندہ نا کانشیس ایفرٹ ڈالے. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یار بہت بڑا, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دس موبائل از حرام, کہ یہ یار رکھو ہی نا, یہ بیسیکلی ٹول ہے. اس کو آپ اچھی, جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ اگر اچھائی کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں, یو کین یوز اٹ. لیکن دیکھا یہی جا رہا ہے کہ اس کو لوگ جو ہے نا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے نا اگر تو کوئی بندہ واقعی مصلح ہے, یعنی اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے, اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے, ہی ہیز ٹو ٹیک دا بولڈ اسٹیپس. مثال کے طور پہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار مجھے بار بار اس موبائل کی وجہ سے نا آئی جسٹ گیٹ انٹو دا سن اگین, تو مجھے کچھ عرصے کے لیے, وہ 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, سال بھی ہو سکتا ہے, مجھے اپنی وہ عادت ختم کرنے کے لیے نا آئی ہیو ٹو چینج مائی موبائل. میں اینڈرائڈ سے نکل جاؤں, آئی او ایس سے نکل کے وہ جو بیسک موبائل نہیں ہوتے جس میں وہ لوگ ٹیٹرس کھیلا کرتے تھے اور وہ اسنیک کی جو گیم تھی, اس میں آ جانا چاہیے. آپ تو ذرا ایکسٹریم بتا رہے ہیں نا, میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دا کائنڈ آف پیپل یو فالو آن انسٹاگرام, میں عام یوتھ کے لیے کہہ رہا ہوں, یو نو دے انفلوئنس یو, ٹرائی ٹو ریکگنائز دوز پیپل. آپ دیکھیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو مجھے غلط انفلوئنس کر رہے ہیں, جسٹ لیو دیم, انفالو دیم. میں جیسے بتاؤں سب سے آسان جو ہے نا آج کل کے دور میں نا, یہ سوشل میڈیا میں آپ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں ڈو آئی ریئلی نیڈ ٹو بی آن سوشل میڈیا. اگر آپ نہیں نا, اس میں نا بڑی آسانی ہوتی ہے. بیکاز پتہ کیا ہے, مطلب میں پرسنلی اپنا جو شیئر کروں نا, کہ آپ کا شاید آپ سب کا بھی ایکسپیرینس ہو, اگر آپ 2-3 دن نا فون یوزیج کم ہو آپ کا جنرلی نارمل ڈے سے,
ڈو یو ناٹ فیل بیٹر؟ اتنا یار بہتر فیل کرتے ہیں, بلکہ آپ کا نا ایک وہ برین فاگ نہیں ہوتا, بالکل ریلیکسڈ ہوتے ہیں. اس دن آپ کے دماغ میں 10 باتیں آ رہی تھی ہیں, فزیکلی ایکٹیو فیل کر رہے ٹائم بڑھ جاتا ہے. میں نے گھر کے نا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, جس میں نے فون سائڈ پہ رکھا تو مجھے سارے کام نظر آ رہے تھے, کہتے ہیں یار یہ چیز بھی ٹھیک کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. تھاٹس بھی بڑی گیدر ہو جاتی ہیں آپ کی. ہاں یار بہت سارے لوگ نا یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ یقین کرو, یو نو دی اماؤنٹ آف ٹائم یو ٹریول, آپ ذرا جب ٹریول کرنے لگتے ہیں نا اپنی گاڑی میں, ذرا اسٹاپ واچ کو آن کریں, اور جب ٹریول آپ روک لیتے ہیں نا تب آپ دیکھیں گے آپ نے کتنا ٹریول کیا ہے. گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ آپ یوز کرتے ہی کرتے ہیں. یا آپ موبائل پہ دیکھ لیں آپ نے کتنا یوز کیا. یار یہی ٹائم اگر آپ علم سیکھنے میں لگ جائے نا برو, 1 سال کے بعد سبحان اللہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی ڈرائیو نہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ سنیں برو, لیکچر سنیں نا, آپ لیکچر سنیں رادر دین لسننگ ٹو میوزک یا کوئی آپ کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ہماری وہ جو مائنڈ فلنس والی تھی, اور اس حوالے سے خلاف جا رہی بات, ڈرائیو صحیح نہیں کر سکیں. نہیں میں ویسے خود یہ کرتا ہوں, ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ سنتا ہی ہوں. ہاں نہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں نا, یعنی کہ آپ کانشیسلی ایک کام کر سکتے ہیں یار اس حوالے سے نا. نہیں اچھا, میں وائی ایم آئی سیئنگ دس, اب دیکھیں ہمیں نا سلیمان علیہ السلام کی ان کی لائف سے بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ ہوا کیا, ہی ہیڈ یو نو دوز ہارسز, بڑے برانڈیڈ ہارسز تھے, تو ان کی نا اثر کی نماز کس کمپنی کے تھے برو؟ ہاں جی, یو نو برانڈیڈ برانڈ ہارسز ہوتے تھے نا برو. عربی گھوڑا الگ ہوتا تھا, ڈفرنٹ پیڈگری. ہاں یمنی گھوڑا الگ ہوتا تھا. آپ عمان کا نائکی کا اور بی ایم ڈبلیو کے ذرا عمان کا گھوڑا الگ تھا برو, اس کی کیا ہی بات کیا بات ہے, وہ عمان کا گھوڑا ماشاءاللہ. عمان کے جو تھے نا برو, تو سبحان اللہ. نہیں ہوا کیا میں تو یعنی جو عرب ہارسز ہیں ان کے تو آپ جب دیکھیں نا ان کی فزیک اور ان کا جو چہرہ ہوتا ہے, اٹس ڈفرنٹ دین دی ادر. آپ کا بھائی کیسے ہوتا ہے آپ کا بھائی گھوڑوں کی فیلڈ کا جو ہے برو آپ کو پتہ ہے ابھی بھی گھوڑے جو ہے نا وہ $2 لاکھ کے بکتے ہیں. میں نے جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ دیکھا, ایک پورا اسٹیج سیٹ اپ تھا, لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بڈ کرنے کے لیے, اور گھوڑا لے کے آتے ہیں. وہ اتنے مہنگے گھوڑے بک رہے ہیں, آپ کی سوچ. آپ کو پتہ ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اینول ایونٹ ہوتا ہے, اس کا نام بول رہا ہے, جس میں ہارس ریسنگ کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے اٹس سچ اے بگ ایونٹ, اور بلکہ اللہ معاف کرے بیٹنگ اور گیمبلنگ کا میگا ترین ایونٹ ہوتا ہے. جب میں آسٹریلیا میں جس کمپنی میں کام کر رہا تھا نا, تو آسٹریلیا میں اٹس سچ اے بگ ڈے کہ انہوں نے ہمیں وہ ایکچولی میں آف دن دیا, اور اس کی اسکریننگ اور ایونٹ کی ہارس ریسنگ کی. میں خود تھا, میں نے کہا اچھا انگلینڈ میں بھی تھے, لیکن ادھر تو اتنا بڑا, اور لوگ تیار ہو کے آئے ہوئے, وہ جو عورتوں نے اس طرح کی کیپس پہنی ہوئی, بندوں نے وہ اس طرح کی شوٹنگ ساتھ قسم کے پہنے ہوئے. میں تو خیر اسی طرح چلا گیا, لیکن آئی واز شاکڈ ٹو سی کہ یار یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے, پورا ملک چھٹی پہ ہے. گھوڑے تو اصل ہے نا ہماری, یعنی ہم تو بھی کچھ عرصے پہلے اس پہ آئے ہیں, اور جیسے ہمیں نا فار ایگزامپل جس دن 2 پیٹس لے کے آئے, ہمیں ان میں فرق نہیں, یہ بلی کون سی وہ بلی کون سی, اگر رنگ کا فرق نہ ہو, یا ایون چوزے بھی ہو نا مرغی کے, تو ہم فرق نہیں کر سکتے. بٹ ونس یو اسپینڈ ٹائم ود دیم, آپ کو پتہ ہے یار فلاں وہ یہ اور فلاں وہ. ایون گھوڑوں کا بھی میں نے تو الحمدللہ بہت ٹائم گزارا گھوڑوں کے ساتھ. یار جیسے آپ پہچان لیتے ہو نا کہ یہ برٹش ہے, یہ سری لنکن ہے, یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی ہے, جیسے, اور ایون نسل عربی گھوڑوں کی پاکستانی گھوڑوں سے, اور جو ڈفرینٹ جو کینیڈین ہیں, بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. عربی گھوڑے پتلی شکل کے سلیک ہوتے ہیں, ان کا چہرہ, ان کے نوسٹرلز بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی جو ہام, یہ جو پیچھے بیک ہے اس میں کرو زیادہ ہوتا ہے, اور بڑی ڈفرینٹ. یو نو ہیو اے ڈیپ لو فار دی ہارسز. اب سلیمان علیہ السلام, اب دیکھیں یعنی ہارسز ان کے سامنے ہیں, عصر کا وقت ہوا ہے, اب وہ اتنا مشغول ہو گئے اپنے گھوڑوں سے, عصر کا وقت چلا گیا. یو نو واٹ ہی ڈیڈ آفٹر دیٹ, کہ ان کو احساس ہوا کہ یار میں نے تو میری عصر کی نماز چلی گئی ہے. ہی لٹرلی سلاٹرڈ دیم, ہی سلاٹرڈ دیم, کہ یار میری نماز ان کی وجہ سے چلی گئی ہے. تو اب دیکھیں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ایک فیکٹر کم کیا نا اپنی لائف سے, اس نے جو ڈسٹریکشن تھی. عمر بن خطاب نے تو سبحان اللہ العظیم مسجد کا پینٹ, مسجد نبوی کا پینٹ نہیں کروایا برو. صحابہ بڑے بڑے آ کے عمر بن خطاب سے کون بات کرے گا کہ مسجد نبوی کا ہم پینٹ کر لیں. انہوں نے کہا کہ میں ایسی چیز لے کے آؤں جو تمہیں نماز سے ڈسٹریکٹ کر دے. اللہ کے نبی نے نماز پڑھتے ہوئے جو ریڈ کلر کی جو سامنے پردہ لگا ہوا تھا نا, اس کو ہٹوا دیا. ہماری زندگی میں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اور ہم ان کو ختم نہیں کریں اللہ کے لیے یار. اور یہ جو ہم نے بات کریں نا, اٹس اے پیکیج, نو ڈاؤٹ اٹس اے پیکیج. بٹ سب سے جو بڑی چیز جو میرے ایکسپیرینس میں جس نے مجھے ہیلپ کیا اور لوگوں کو ہیلپ کیا نا برو, وہ یہی ہے. اور سلف بھی کہتے ہیں, کم من معصیۃ فی الخفائف منحنا عنہ من قوله تعالی واما من خاف مقام ربی جنتان.